پروگرام نقطہ نظر میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن اور ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین، بلوچستان میں بدترین دہشت گردی کے بعد اس وقت پورا ملک پریشان ہے اور تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، اور اسی سلسلے میں آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوئٹہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اہم اجلاسوں کی صدارت کی. وہاں ایپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ دہشت گردوں سے اب کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک مضمون کوشش کی جاتی ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف، اور یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ مسنگ پرسنز ہیں، بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسنگ پرسنز دراصل دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں. تو اسی طرح کی ایک کوشش جو ہے وہ ایک بار پھر ناکام ہوئی ہے. تو اس پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے. شامی صاحب اگر اجازت دیں سر، پرائم منسٹر صاحب جو آج وہاں پہنچے انہوں نے کیا گفتگو کی، ذرا وہ سن لیتے ہیں کیا فرمایا انہوں نے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. شامی صاحب. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں، اصل میں ہمارے ہاں تو تبصرے جو ہیں وہ بھی گھڑے گھڑائے ہوتے ہیں رکھ کے، ایک طوطے کی طرح ہم رٹنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا مذاکرات کیے جائیں، کن سے مذاکرات کیے جائیں؟ جن کے ہاتھ میں بندوق ہے. یہ تو دہشت گرد ہیں. کیا یہ ان سے کہاں مذاکرات کریں گے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو چھپے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں کاروائیاں کر رہا ہے، اسی طریقے کی کاروائی یہاں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ نہتے شہریوں کو بالکل نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں کی، اور جو ان سے رابطے کی ضرورت ہے، ان کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہاں کے، جس کا ایک بڑا پلیٹ فارم جو ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہے، جی، ان سے آپ جتنا بھی اختلاف کریں، انہوں نے بھی اس پر ٹویٹ کیا ہے، کہا ہے کہ بھئی ہم کسی طور پہ بھی تشدد کی حمایت نہیں کریں گے، اور نہ ہمارا یعنی یہ ہمارے اسٹرگل کا حصہ ہے، نہ اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ نوجوانوں کا ایک بڑا گروہ جو ہے نا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے ساتھ ہے. صحیح. اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اب ان پہ جتنی بھی ہم تنقید کر لیں تو ایک ضرورت یہ ہے کہ ان کو بھی انگیج کیا جائے اور ان نوجوانوں کو بھی انگیج کیا جائے. پھر دیکھا جائے، ابھی دیکھیں نا، کچھ 600 ارب کے قریب بلوچستان جو ہے اس کو حصہ ملتا ہے این ایف سی سے. اب وہ وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے لوگ ہیں، وہ خود اس کو خرچ کر رہے ہیں. اب وہاں کی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کے کالج ہیں، وہاں تعلیم کا معیار کیا ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر وہ نوجوان جو ہے، ابھی آپ دیکھیں کتنے ادارے وہاں، اب پرائیویٹ ادارے کئی، ایسے ایک ہجرہ سکول ہے. اچھا. وہاں زیارت میں ہمارے ایک دوست ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، ثاقب صاحب. اچھا. اور وہاں اس کے پرنسپل ہیں عبد الرحمان صاحب. تو یہاں انہوں نے وہ ادارہ قائم کیا ہے، کئی سال ہو گئے. بلوچستان سے ہر ضلع سے 2 بچے جو ہیں وہ چنے جاتے ہیں میرٹ پر، اور ان کو بورڈنگ میں رکھا جاتا ہے اور تعلیم دی جاتی ہے معیاری. صحیح. انگریزی، اردو، عربی، تینوں زبانیں وہاں کے بچے بولتے ہیں. اور وہ یہ جو وہاں کے کم وسیلہ بچے ہیں، ذہین بچے ہیں، اس طریقے سے ان کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. تو اب یہ اس طرح کی جو ایفرٹس ہیں ان کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر میرٹ پر لوگوں کو بھرتیاں کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو یہ جو وہاں کے تعلیمی ادارے ہیں ان کی حالت ناگفتہ. اگر امن و امان کا معاملہ نہیں ہوگا تو وہاں ٹیچر کہاں سے جائیں گے اور کیسے ٹکیں گے؟ تو ایک طرف تو آہنی ہاتھ سے آپ نے دہشت گردی کو کچلنا ہے، اور دوسری طرف جو وہاں کے نوجوان ہیں اور وہاں کے جو سیاسی کارکن ہیں اور سیاسی رہنما ہیں، ٹھیک ہے، ان میں دیکھیے بلوچ سردار بعض تو irrelevant ہو گئے ہیں، اب ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے. لیکن جو نوجوانوں کے جتھے جو ہیں، اب جو بھی ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اب دل پہ پتھر رکھ کے ان سے بات چیت کیجئے. تو مسنگ پرسنز ہیں، اس میں بھی انگیج کیجئے. عدالتیں بھی وہ اپنا کام کریں. اب تو وہ تو مسنگ پرسنز میں تو پہلے بھی عرض کیا ہے نا، کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ گیا ہے، کوئی ایران چلا گیا ہے، کوئی شام چلا گیا ہے، کوئی جہاد کا چسکا پتہ نہیں کہاں کہاں لے گیا ہے. تو سارے جو ہیں وہ مسنگ پرسنز جو ہیں ہم اپنے سیکورٹی اداروں کے ذمہ تو نہیں لگا سکتے. لیکن اس کے باوجود
ہمیں جانچ پڑتال تو کرنی ہے نا, لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے. باتیں بنانے سے تو کام نہیں چلے گا. اب تو ہمیں شکایت ہو رہی ہے یہاں پنجاب کے اندر. ابھی تو آپ دیکھیے وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے اڈیالہ جیل کا, محمد اکرم صاحب, اس کا نہیں پتہ چل رہا. ہاں جی, وہ بھی اس وقت اور مسنگ پرسن ہی کہے جا رہے ہیں. جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا لاہور کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا پتہ نہیں ہے, اظہر مشوانی کے بھائی ان کا پتہ نہیں. تو پنجاب میں, اسلام آباد میں یہ صورت ہو رہی ہے کہ لوگ پتہ نہیں غائب کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ ہمارا دستور کہتا ہے کہ کسی کو آپ پکڑیں تو 24 گھنٹے کے اندر اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں. تو ہمیں یہ بھی تو دیکھیں. تو یہاں ہر پورے ملک میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں جہاں تجاوز ہو رہا ہے, تو تجاوز کو روکنا ہے, اور جو جمہوریت ہے نا اس پہ لوگوں کا یقین پختہ کرنا ہے. صحیح. اب کئی ہمارے دوست ہیں, اب کوسا صاحب ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی مضمون باندھ دیے بھائی جلدی نئے انتخابات کرا دیں, نئی حکومت میں. بھائی کیسے کرا دیں, کیسے حکومت بنا دیں؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں, سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, یہ بھی تو ووٹ لے کے آئے ہیں نا. بالکل. اور پھر یہ نہیں ہوں گے تو کوئی انصاف ہوگا. تو بھائی بات یہ ایسا نہیں ہے, ایک دوسرے کو دھکے دینے سے کام نہیں چلے گا, ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے کام چلے گا. تو جو وہاں کے سیاسی رہنما ہیں, جو وہاں کے سردار ہیں مؤثر, جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, اور ان کو سب کو آپ عمائدین وغیرہ سب کو اکٹھا کریں, سب کو ملے, سب کے ہاتھ رکھے دل پر. اور کوئی بھئی ٹھیک ہے کوئی تھوڑا بہت کسی سے آپ ناراض بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے, ناراضگی اپنی جگہ ہے, بات کرنے میں کیا حرج ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ بھی بات چیت کا آغاز ہو, اور یہ جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ ان کو ساتھ ملایا جائے. یہ بڑی ضروری بات ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں, اب ذرا ہم ایک اور ایشو کی طرف چلتے ہیں. ایک بار پھر نہیں, وہ تو مقابلہ ہو رہا نا پاکستانی سیاست میں, جو بانی ہے ہمارے چیئرمین چانسلر بننا چاہ رہے ہیں, اور حکومت کے درمیان پھر مقابلہ شروع ہو گیا. ووٹ پڑ رہے ہیں پھر آکسفورڈ میں الیکشن ہو رہا ہے. الیکشن وہ ادھر الیکشن جو ہم لڑ رہے ہیں, وہ چانسلر کا جو الیکشن ہے ہونے والا ہے. جو چانسلر تھے پرانے ان کے ریٹائر ہو رہے ہیں, ہو گئے ریٹائر ہو گئے. لارڈ پیٹن لارڈ ہے اپنا جو ٹوری پارٹی کے لیڈر ہیں. 21 سال رہے وہ 21 سال رہے, مگر ایک بار جو چانسلر منتخب ہوتا ہے وہ 10 سال کے لیے ہوتا ہے. یہ 2 مرتبہ رہے. اور ابھی خان صاحب جو ہیں اب الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں کا, ان کا نام آ گیا ہے. ہاں جی. اب دیکھیں اب اس کے بعد ان کے حریف جو ہیں وہ بھی میدان میں ہیں. ڈیلی میل کی خبر آ گئی سر, اور ڈیلی میل میں خبر بھی چھپ گئی, اور کہا کہ یہ ڈسگریسڈ ہے. ڈسگریسڈ بڑے اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ کیا ناقابل عزت کیا کہیں گے آپ سر, مطلب ناقابل عزت وزیر اعظم, رسوا کا لفظ زیادہ بہتر ہے, یعنی جن کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, یعنی کہ جو رسوا ہو چکے ان کو بنایا جا رہا ہے. دیکھیں اب یہ بھی تو ایک ٹیبلوئڈ ہے نا, کیا ہے سر ٹیبلوئڈ ہے. اس کے جو رپورٹر ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ کیا وہ ہیں کمال سلطان صاحب, یہ شوبز کے رپورٹر ہیں, صومالین نژاد ہیں بیسیکلی. ہاں اب وہاں تو دیکھیں برطانیہ میں اب وہ وہاں لوگوں نے درخواستیں دی ہیں, ان کو لیٹر لکھے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی والوں کو کہ بھئی آپ ان کو کوالیفائی نہ کریں خان صاحب کو. یہ تو وہ ہیں جو طالبان کے حامی تھے, اسامہ بن لادن کو شہید کہتے تھے. اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں. خواتین کے لباس پر یہ وہ ہیں جو خواتین کے لباس جو ہیں ان پہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ خواتین نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ریپ کی وارداتیں ہوتی. تو خان صاحب کے جو فرمودات ہیں وہ چن چن کے وہاں پیش کیے جا رہے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. کوشہ خانہ میں سزا یافتہ ہیں ان کو, اور سزا یافتہ بھی ہیں. تو بہرحال اب یہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے اس کو جائزہ لینا ہے اس بات کا کہ کس حد تک وہ. سر یہ ایک سوال ہے یہاں پہ, آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہم نے ذرا پڑھ رہا تھا کہ چانسلر کا کردار کیا ہے. وہ چانسلر جو ہے وہ کہتے ہیں یونیورسٹی کا ٹائٹلر سربراہ ہے, کئی اہم تقاریب کی صدارت کرتا ہے, اور سر چانسلر وائس چانسلر کے انتخاب کے لیے کمیٹی کی بھی سربراہی کرتا ہے. اس کے علاوہ چانسلر وکالت, مشاورتی, فنڈ ریزنگ کا کام. آپ اس چکر میں پڑ گئے. سر میرا سوال یہ اتنا اہم کیوں ہو گیا کہ نون لیگ پریس کانفرنس کر رہی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے پوری دنیا میں ایک معروف ہے, ممتاز ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے. اس کا سربراہ ہونا کوئی معمولی بات ہے.
اور پھر ایک ایسا شخص جو قید میں ہو اس کو الیکٹ کر لیا جائے. میں نے تو خان صاحب کے جو حامی تھے ان سے میری بات ہوئی, وہ کہتے تھے کہ بھئی الیکشن نہیں ہو رہا, الیکشن تو وہاں ہوتا ہے جو مقابلہ ہو, یہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں, تو آپ سمجھیں کہ بلا مقابلہ کیفیت ہے, وہ بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے. ووٹ تو لینے پڑیں گے, 50% ووٹ لینے پڑتے ہیں. ہمارے ہاں کی سیاست جو ہے اس نے تو ہمیں کہیں ہر جگہ وہ کہیں کا نہیں رہنے دیا نا. اب یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ اپنی ہماری پاکستانی سیاست کو ملک سے باہر لے گئے. اب ان کو ان کے سکوں میں جواب مل رہا ہے. وہ کہنا کیا بات ہوتی اگر خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہوتے, ہمارے سارے پاکستانی بھائی جو ہیں متحد ہو کے ان کا ساتھ دیتے. کہتے بھئی ہماری سیاست جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. یہاں تو پاکستانی اگر چانسلر ہوگا تو پاکستان کا نام اونچا ہوگا, تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے, تو کیا بات ہو جاتی, پاکستان کی کیا ساکھ بنتی, کیا عزت بنتی, کیا پاکستانیوں کا وقار بلند ہوتا. لیکن اب جو آپ نے ہماری کو سنتا نہیں, نہ خان صاحب نے سنا, نہ اب ان کے مخالف سنیں گے, وہ کیوں سنیں گے. اور تو اور ہم نے تو اب وہاں جو پریڈ ہوتی تھی نا یوم پاکستان کی, آزادی پریڈ نیو یارک میں, جس کی بڑی دھوم تھی, پاکستانیوں نے ایک برسوں سے وہ پریڈ جو ہے عظیم الشان پریڈ ہوتی, اس کو بھی اپنی سیاست کی نظر کر دیا. اب اس میں بھی ہوتے ہوتے کجا اس کی دھوم ہوتی تھی, ایک سال بھر لوگ انتظار کرتے تھے. اب یہ 2,500-3 ہزار لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں, اور وہاں بھی وہ ہمارے پہنچے ہوئے تھے. کیا ہے جو مبشر صاحب, نہیں وہ جو نہیں گانے والے کون تھے, ملکو. اچھا ملکو صاحب, ملکو. اب ان لوگوں نے وہاں بھی انہوں نے گانا گا دیا, قیدی نمبر 804. تو بھائی وہاں ایک اور بدمزگی بات یہ ہے کہ ہمیں آداب آئے ہی نہیں. ہم نے ایک ایسا جمع چوکڑی مچائی ہے, جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں وہ بھی, اور جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ بھی. سر آج ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ کسی کو آپ بری ذمہ نہیں کر سکتے. یہی ڈیلی میل جو ہے یہ کبھی اچھا ہوتا تھا ان کے لیے, یعنی اس میں جب شہباز شریف صاحب کے وہ رپورٹنگ ہوئی, نہیں تو انہوں نے مقدمہ کیا تھا نا, اور معافی مانگی, معافی مانگی اس میں, تو اب یہ بھی مقدمہ کرے اس میں. اچھا ہاں مقدمہ کرے. لیکن بات میں دیکھیں جو بھی ہو, اب خان صاحب پتہ نہیں ڈسکوالیفائی ہو جائیں, یا وہ ان کی یونین کہے کہ نہیں ہم تو ان کو کرتے ہیں کوالیفائی, یعنی جو مینجمنٹ ہے اس کی یونیورسٹی کی. نون لیگ تو یہ کہہ رہی ہے اسما بخاری صاحب, لیکن جو الزامات ہیں, ہاں امیج جو ہے وہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے تھے امیج خراب ہوگا آکسفورڈ کا اگر ان کو بنایا. تو سر امیج اس وقت نہیں خراب ہو رہا تھا جب مداخلت کا الزام لگا کے ایچ ایس این کالج کا پرنسپل جا رہا تھا. نہیں وہ تو چھوڑنے, ایچ ایس این کالج کا پرنسپل کہاں سے آ گیا یہاں بیچ میں, وہاں وہ تو بیچارہ چلا گیا نا, ٹینور پورا کر کے اپنا چلا گیا. بات یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب ہیں ان کے اوپر الزامات جو لگے ہیں وہ کافی ٹھوس ہیں, کیونکہ وہاں کی برطانیہ کے لیے ان کو نگلنا مشکل ہوگا. اب وہ اب اس لیے یہ مشکل ہو سکتی ہے. لیکن مجھے تو رونا اس بات کا ہے, اور میں تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوں کہ کاش بھائی ہم سارے بھائی اکٹھے ہوتے پاکستانی, اپنے گندے کپڑے پاکستان میں دھوتے, اور کہتے بھی خان صاحب جو ہیں چانسلر بن رہے ہیں, اور سر پہلے رہ چکے ہیں, پاکستان کا نام اونچا کریں گے, بریڈفورڈ یونیورسٹی کے رہ چکے ہیں چانسلر, ہم ان کو سپورٹ کریں. وہ ان کے رہے نا برمنگم بریڈفورڈ یونیورسٹی 2005 سے 2014 تک وہاں تک رہے ہیں. تو بہرحال اب ہم اس پہ جو تقسیم ہم نے کر دیا اپنے آپ کو, اپنے ہی حصے جو ہیں وہ کاٹ کاٹ کے الگ کر رہے ہیں ہم, اور پھر بڑے خوش ہو رہے ہیں. ایک اگر اپنا پاؤں کاٹ دیں, کبھی ہاتھ کاٹ دیں, تو خوشی کی بات ہے اس میں. بالکل ہمیں کوئی حدود و قیود کا تو خیال ہونا چاہیے نا, کوئی عمران خان ہوں یا ان کے مخالف ہوں. لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں. جب نواز شریف صاحب وہاں موجود تھے, ان کے گھر کے باہر ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ دما چوکڑی مچائے رکھتے تھے, ایک ہنگامہ برپا کیے رکھتے تھے. تو پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھا کئی لوگ جمائمہ کے گھر پہ پہنچ گئے. ہاں جی, وہاں پر جا کے ہماری سیاست جو ہے پاکستانی سیاست پاکستان میں لڑنی چاہیے, باہر نہیں. یہ سبق ایسا ہے, ایک زمانے میں تو ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بہت یہ خیال کرتے تھے اس کا. مولانا مودودی باہر گئے علاج کے لیے, ان کے وہاں ایوب خان کی حکومت تھی, اس کا ایوب خان کے بہرحال وہ مخالف تھے شدید. تو انہوں نے کسی نے سوال کیا, انہوں نے کہا بھئی میں پاکستان کی جو سیاست ہے نا اس کو میں پاکستان میں چھوڑ آیا ہوں. اچھا. اور کوئی گفتگو نہیں کی.
لوگ تو خیر سر جاتے ہیں باہر تو اجلاس ہوتے ہیں، انڈیا ہے، سیاست چلتی ہے ظاہر ہے وہاں تو. انڈیا کی کوئی جماعت نہیں ہے باہر. انڈیا کے جو شہری ہیں یا بنگلہ دیش کے شہری بھی جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹیاں نہیں بنائی ہوئی وہاں، وہ سارے اپنی حکومت کے اپنے ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صحیح. یعنی کانگریس ہے، نہ بی جے پی ہے، نہ بی این پی ہے، نہ عوامی لیگ ہے. انٹرنیشنل سیکریٹریٹس نہیں ہے کہیں باہر نہیں، پارٹیاں نہیں ہیں، سب باہر سارے انڈینز ہیں اور وہ انڈیا کے مفادات کی بات کرتے ہیں اور مقامی سیاست میں حصہ لیتے ہیں. اور ہم نے وہاں پارٹیاں بھی بنا رکھی ہیں، فرقے بھی بنا رکھے ہیں، مسلک بھی بنا رکھے ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہتے ہیں، مسجدیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتی ہیں. تو اب دیکھیں کئی فرقہ پرست مولوی، کئی پیر وہاں جناب چندے اکٹھے کرتے ہیں، ان کی تو ماشاء اللہ ATM مشینیں کھلی ہوئی ہیں اوورسیز پاکستانیز کی. تو اب یہ کاش ہمارے یہ لیڈر جو ہیں اس طرف بھی توجہ کریں اور کوئی رولز آف گیم بنائیں، خود بھی عمل کریں سر. حدود و قیود وضع کریں، سیاست کو کہاں رکھنا ہے اور پاکستان جو ہے اس کو کہاں رکھنا ہے. پاکستان تو ہر چیز سے بلند ہونا چاہیے اور پاکستانی ہونے کا جو رشتہ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ وہ سارے رشتوں سے اوپر ہونا چاہیے. اچھا سر، آج 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ سماعت ہوئی، کل تک ملتوی ہو گئی ہے. ابھی آخری جو گواہ ہیں، ہاں آخری گواہ پہ جرح ہونی تھی، ہاں جی، وہ صفائی کے وکیل جرح کر نہیں رہے تھے. ان کا خیال تھا جرح کریں گے تو فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ آئے گا تو سزا سنا دی جائے گی. بانی PTI نے سر آج گفتگو کی، آج تمام صحافیوں کو ویسے اندر جانے نہیں دیا. یہ پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے، کبھی کسی کو جانے نہیں دیتے، کبھی کسی کو. تو آج بھی ہم نے پتہ کیا تو 2-3 چینلز کے ہی رپورٹر اندر الاؤڈ تھے. تو وہ جو خبریں آئیں انہوں نے اس چیز کو تو واضح کر دیا کہ تردید کر دی جو کہ ان سے منسوب ایک بیان تھا کہ جی جو لوگ اس وقت چھپے ہوئے ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں، اپنی گرفتاریاں دے دیں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں وہ چھپے رہے، منظر عام پہ نہ آئیں گے، ان کو پکڑ لیا جائے گا. اب یہ بھی جو دیکھیں نا، اب بات کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا رکھا کہاں ہوا ہے. تو یہ ہماری عدالتیں جو ہیں ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، پھر ہماری حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے. ابھی تک ہنگامہ تھا سینٹ میں، ہمارے جو سینیٹر اعجاز چودھری ہیں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا جائے سینٹ میں. وہ سینیٹر ہیں لیکن پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا. تو بھئی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی جیل میں جاتا تھا، یا آصف علی زرداری صاحب ہیں بالکل پروڈکشن آرڈر جیل میں تھے، ان کا جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوا، بھئی گوہر ایوب صاحب سپیکر رہے یا یوسف رضا گیلانی صاحب سپیکر رہے، پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے، جو لوگ گرفتار ہوتے تھے وہ آتے تھے. یہاں حمزہ جو ہے، حمزہ شہباز شریف قائد حزب اختلاف تھے صوبائی اسمبلی میں، چودھری پرویز الہی سپیکر تھے، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیوں نہیں کیا جاتا؟ آتے تھے. اب جو ہے اب یوسف رضا گیلانی صاحب آپ سینٹ کے چیئرمین ہیں، تو جو سینیٹر ہیں جیل میں اعجاز چودھری ان کو تو پروڈکشن آرڈر جاری. وہی یوسف رضا گیلانی جنہوں نے سر بحیثیت وزیر اعظم پہلا اعلان یہ کیا تھا کہ کب کوئی سیاسی قیدی جو ہے وہ اندر نہیں ہوگا. اور عمران اور ہمارے اعجاز صادق صاحب وہ سپیکر ہیں بڑے، ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی اپنا رکھ رکھاؤ ہے، بڑا وقار ہے. اب وہ اپنے MNs کو بلائیں. بھائی جہاں جہاں آپ جس زخم پہ مرہم لگا سکتے ہیں وہاں تو لگائیں نا. اگر بھائی زخم لگانے والوں کو روک نہیں سکتے تو مرہم تو لگانے کی اجازت دے دیں. بالکل. اچھا سر، آج ایک خبر اور بھی آئی، جب یہ کیونکہ معاملہ جو وہ محمد اکرم صاحب والا چل رہا ہے، ان کی اہلیہ نے شکایت کی کہ جی ایک تو ان کا سرکاری گھر ہے، محمد اکرم جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے جیل کے، جو 14 اگست سے ان کا سرکاری گھر بھی ان سے خالی کرایا جا رہا ہے. ہاں جی، ایسا کیا ظلم ہو گیا بھائی؟ ہاں وہ کہ 2 دن ہے آپ کے پاس، ایسا کیا الزام ہو گیا ان کے اوپر؟ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں جیل کے، جو ان کی اہلیہ کا حق ہے کہ وہاں رہیں وہ. اور تو سنا کہ وہ تو بیچاری حاملہ ہیں سر، وہ حاملہ ہے. ایمان مزاری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. نہیں ہو ایک، یعنی یہ تو نہیں، ہم یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ یہ اتنی تقریر آپ نے فرمائی ہے، بلوچستان کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، یہاں بھی جو دیکھ لیں، اڈیالہ جیل میں جھانک لیں. یعنی اگر ایک ڈپٹی سپرنٹ جیل جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو پہلے تو بتائیں کس جرم میں کیا گیا، اور پھر یہ کہ اس کا مکان بھی اس کی بیوہ سے خالی کرایا جائے، کیوں؟ یعنی ہم بالکل ہی ہم نے غیر انسانی رویے جو ہیں اپنا لیے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. اور پھر ہم تقریریں کرتے ہیں، وہ تقریروں پہ کون سنے گا، کون کان دھرے گا، اور کیا نتیجہ نکلے گا، کیسے اعتماد بحال ہوگا؟
آج سر پولیس نے یقین دہانی تو کرائی ہے کہ 14 دن کی مہلت دے دیں، 10 ستمبر تک تو ہم ان کو جو ہے وہ بازیاب کرا 14 دن کی مہلت کیوں ہے؟ ٹائم لگے گا 2 دن کی مہلت کیوں نہیں ہے؟ 3 دن کی مہلت کیوں نہیں؟ بھئی آپ کسی کے خلاف آپ کو تفتیش کرنی ہے، آپ کو قانون حق دیتا ہے، آپ تفتیش کریں، آپ گرفتار کریں، الزام لگائیں، FIR کاٹیں، بندے کو پکڑیں، تفتیش کریں، ریمانڈ طلب کریں. ایک طریقہ دیا ہے نا دستور نے بالکل اور قانون نے، اس کو فالو کریں. تو اگر اب دستور اور قانون جو ہے وہ اسلام آباد میں اور پنڈی میں فالو نہیں ہوگا، لاہور میں فالو نہیں ہوگا، تو کوئٹہ میں ہم کیسے اس کو نافذ کر دیں گے؟ ٹھیک ہے، ہماری کون سنے گا اور کون ہماری کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ ایک جملے پر آپ ذرا کامنٹ کر دیں، پھر ہم نے بریک پہ جانا ہے. بانی بٹیا نے آج کہا کہ جی اگر پلان بی بن گیا تو عہدے سے اترتے ہی شہباز شریف بھی مسنگ پرسن ہو جائیں گے. تو آپ تو ہوتا رہے تھے، شہباز شریف گرفتار نہیں ہوئے، شاہد خاقان عباسی گرفتار نہیں ہوئے، نواز شریف گرفتار نہیں ہوئے. یہ دوسرے معنوں میں نہیں کہہ رہے کہ مسنگ پرسن ہو جائیں یا گرفتار ہو جائیں. وہ تو خان صاحب خود نہیں گرفتار ہوئے، وزیر اعظم. اور بھئی خان صاحب بنیادی بات یہ ہے، خان صاحب ایک بات سمجھیں، اب تو ان کی پارٹی میں بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، بہت بری طرح آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں. بھائی ایک سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی طریقے سے کام کرتی ہیں. آپ سیاسی جماعتیں جو ہیں نہ قانون کو ہاتھ میں لیتی ہیں، نہ قانون نافذ کرنے والوں سے الجھتی ہیں. سیاست سے اگر آپ سیاسی طریقے سے پوری جماعت کام کرتی رہتی، یہ افتاد نہ پڑتی. اب 9 مئی جو ہے وہ سب کے حق پہ ایک دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. اب اس کے کیسے نکلیں گے، کیسے عہدہ برا ہوں گے. لیکن میں بار بار عرض کرتا ہوں، پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کرے اور کام کرنے کا موقع ملے. اس کے لیڈر جو ہیں، اس کے کارکن جو ہیں، وہ اپنے طریقے سے اپنے راستے پہ چلے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہر وقت غرانا، للکارنا اور مطلب ہے کہ حکومت کو نیچا دکھانا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آپ نے اکسانا اور اداروں کو ڈرانا، نہ اکسانا، نہ لڑانا، یہ کسی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اقبال نے کہا ہے نا کہ کیا وہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تڑپنا کیا ہے، ذہن میں نہیں آ رہا سر اس بات. تڑپنا پتہ نہیں کیا ہے، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. سر ایک بریک لے لیتے ہیں. وہ ہے آپ کے لیے کہا ہے، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ عقاب کے لیے یہ بات کہی ہے، مگر ہر آدمی عقاب نہیں ہوتا. نہ کوئی یہ مرغیوں کے لیے یہ بات نہیں کہی، چلیں یہ چڑیوں کے لیے نہیں کہی. تو بھائی آپ اپنے مقام پر رہیں. یہ چڑیاں جو ہیں چوچو کرتی رہیں، چوگا چکتی رہیں، یہ کبے کائیں کائیں کرتے رہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہیں اپنا گائیں گائیں کرتے رہیں، کوئلے کوکو کرتی رہیں. شاہین نہ بنے، پلٹے نہ جھپٹیں، نہ جھپٹ کر پلٹیں. ان کا لہو ذرا ہے ہی کتنا سا، جو گرم رکھ کے کیا کریں گے. چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہم نے آنا ہے تو باہمت نوجوان سے جو ملاقات کروانی ہے، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. شامی صاحب، سر آج ایک اور بات بھی کہہ دی ہے عمران خان صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ہٹیں گے تو الیکشن والا جو معاملہ ہے وہ 4 حلقے کھل جائیں گے. یعنی وہ جو 4 حلقے کا نام لیتے تھے، شہباز شریف صاحب اندر ہوں گے، خان صاحب باہر ہوں گے، کرسیاں بدل جائیں گی. وہ کیا کسی شاعر کا شعر ہے، میں رہا کرتا ہوں کس کس دھیان میں، آس میں، امید میں، ارمان میں. تو خان صاحب خوابوں کی دنیا سے باہر آ جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کریں. ہمارا دل بڑا دکھتا ہے، سچی بات ہے. آپ سے بہت یادیں وابستہ ہیں، ہماری اچھی یادیں وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی رہائی ممکن بنائے، اور آپ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں. اور آج تو دیکھیں ہمارے بلاول زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سولر پینل تقسیم کیے ہیں 2 لاکھ لوگوں میں، اور کہا ہے کہ ہم 2 لاکھ تقسیم کریں گے. مراد علی شاہ صاحب بھی تھے. بہت اچھی بات ہے، ان کو مبارکباد پیش کی جانی چاہیے. یہ ہے مقابلہ پنجاب حکومت کو، سندھ کو، وفاق کو خدمت کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہی
سب سے اچھی بات ہے. مقابلے کا اگر آپ نے ذکر کیا تو وہ ارشد ندیم صاحب کو بھی آج ارشد ندیم کو ہلال امتیاز عطا ہو گیا. جی ہاں, زرداری صاحب نے ان کو اس سے نوازا. ایک خصوصی تقریب ہوئی ایوان صدر میں, اور آج ہی میں نے پڑھا جب یہ محمد حسنین صاحب جی ہمارے ساتھ ہیں, اور میری نظر ان کی طرف چلی گئی. ان کی سٹوری جب معلوم کی کہ یہ 32 سالہ نوجوان پولیس میں ہیں, سافٹ ویئر انجینئر ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں. 11 سال کے تھے کہ حادثہ ہوا. لاہور آئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ, اور چھت پہ گئے اور بجلی کی تار کو چھو گئے. دونوں ایک ہاتھ جو ہے ضائع ہو گیا, دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی, بایاں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں, اور پھر وہ کاٹنا پڑا. مصنوعی ٹانگیں بڑی مشکل سے لگیں, لیکن والدہ جو تھیں, میں نے جب یہ پڑھا ان کی والدہ جو ہیں 2 میل کندھے پہ اٹھا کے ان کو لے کے جاتی تھی اسکول, اور پھر بیٹھی رہتی تھیں اور پھر واپس لے کے آتی تھیں. تو اس ماں کو بھی سلام ہے. اور سچی بات تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی مستحق ہیں تمغہ اعزاز کی, تمغہ امتیاز کی, تمغہ خدمت کی. ان کا یعنی ایسی مائیں جو ہیں ان کو بھی سلام ہے. لیکن بہرحال یہ دیکھیں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم, ایک نمونہ, ایک رول ماڈل ہے یہ بھی ایگزیکٹلی ہمارے نوجوانوں کے لیے جو پریشان ہوتے ہیں یا ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. کہ آپ نے حسنین صاحب کیسا رہا آپ کا سفر, کیسے آپ نے یہ مشکلات کے قابو پایا؟ سر بیسیکلی بہت ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے, اور 11 سال کے بچے کی دونوں ٹانگیں اور بازو کاٹ دیے جائیں تو اس کے لیے ایک بہت تکلیف دہ عمل تھا, اور بہت سے چیلنج تھے میرے لیے, اور معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے بہت پرابلم کریٹ ہوئیں. اور اس ٹائم پہ 11 سال عمر تھی اور یہ حادثہ ہو گیا. اس کے بعد جیسے کہ آپ نے بتایا کہ والدہ مجھے اٹھا کر اسکول لے کر جاتی, اس ٹائم وسائل نہیں تھے اتنے زیادہ کہ ویل چیئر یا کوئی کنوینس ہوتی. آپ کے والد بھی جیل میں تھے؟ جی پولیس میں. جی سر, تو جیل ڈپارٹمنٹ سے والد صاحب تھے, تو والدہ اسپیشلی بہت فوکس کرتی تھیں, اٹھا کے اسکول لے کر جاتی. اور آپ اکلوتے بیٹے ہیں؟ میں سر اکلوتا بیٹا. 4 بہنیں ہیں؟ جی 4 بہنیں. اور ماشاءاللہ آپ نے ہمت نہیں ہاری. بالکل. اور بالآخر پہلے تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ ٹانگیں نہیں لگ سکتی, بالکل, ہاتھ نہیں لگ سکتا, بالآخر ہاتھ بھی لگ گیا, ٹانگیں بھی لگ گئیں, مصنوعی ٹانگیں لگ گئیں, اور آپ چلتے ہیں, بالکل سر, پھرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں سر, گاڑی چلاتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہیں. جی سر. اور آپ کا جو یہ جو اب تو ہونا, دیکھیے کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, ایسے نوجوان جو ہیں, اور پھر یہ 172 ملکوں کا پولیس سمٹ ہوئی ہے, عالمی پولیس سمٹ ہوئی نمبر 1 وہاں پر یہاں دبئی میں, اور اس میں 172 ملکوں کے پولیس آفیسرز آئے, اور یہ بھی گئے. پیپل آف ڈٹرمنیشن کا ایوارڈ لے کر آئے. ان کو جو عزم و ہمت کا ایوارڈ ہے وہ ان کو دیا گیا, پیپل آف ڈٹرمنیشن, اور یہ بھی تمغہ لے کے آئے. ان کو بھی سلام پیش کریں ہم اپنے. کیسے ہمت نہیں ہاری, حوصلہ نہیں ہارا, آگے بڑھتے رہے. تو شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور ڈاکٹر مراد علی شاہ صاحب, ان کی طرف بھی توجہ کریں, اور گنڈا پور صاحب, اور یہ محکمہ پولیس جو ہے, اب آپ ایسے ٹرینر کام کریں نا, IT ٹرینر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. IT ٹرینر. آپ کا کوئی رینک کیا ہے وہاں؟ سر میں پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ ہوں. آپ کا کوئی رینک نہیں ہے؟ جی رینک سر یہ کلیریکل پوسٹ ہے. ایس پی نہیں ہے آپ؟ نہیں سر میں ایس پی نہیں. ڈی ایس پی بھی نہیں ہے؟ ڈی ایس پی بھی نہیں. یعنی یہ بھی دیکھیں نا, جو ہمارے عثمان انور صاحب ہیں, کیپٹن عثمان انور, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. IG صاحب. ایک یعنی آپ مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا جو سفر ہے یہ کیسا گزرا؟ لوگوں نے سپورٹ کیا آپ کو؟ سافٹ ویئر انجینئر تو لاکھوں کما رہے ہیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پولیس میں جاب کر رہے ہیں. جی سر میں پولیس میں جاب کر رہا ہوں. سر میرا شوق تھا کیونکہ والد صاحب پولیس میں تھے, اور میں نے ہمت کی, اور الحمدللہ میں پنجاب پولیس میں نے میرٹ پہ جوائن کی, اور میں بڑی اچھی طرح سے میں ورکنگ کر رہا ہوں. میں پنجاب پولیس کے تمام ٹریننگ سینٹرز جو ہیں ان کو میں IT ٹریننگ اور ایز اے موٹیویشنل اسپیکر ٹریٹ کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے 2017 میں
پرائم منسٹر پاکستان کو میں نے بریفنگ دی آئی ٹی پہ, اور میں نے بیسٹ پولیس آفیسر ایوارڈ جو ہے پنجاب میں نے ان سے حاصل کیا, جو بہت بڑی اچیومنٹ کی بات ہے میں سمجھتا ہوں. سر اس کے بعد میں نے ہمت نہیں ہاری, میں بڑھتا گیا آگے اپنی لگن سے, اپنی محنت سے, اپنی ہارڈ ورک سے. میں نے اپنی ڈسیبلٹی کو جو ہے اوور کم کیا, کمزوری نہیں بننے دی. آپ کہاں سے آپ نے انجینئرنگ کی ہے؟ سر میں نے یونیورسٹی آف لاہور سے میں گریجویٹ ہوا, وہاں سے میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی. اور اسکول کس میں پڑھے آپ؟ سر میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھا, پرائیویٹلی میں پڑھتا رہا, اور میری والدہ جو تھے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی, اور اگر وہ نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں باقی اسپیشل بچوں کی طرح میں بھی کہیں بیٹھا ہوتا کسی کونے میں. جو ڈاکٹر تھے جو آپ کے کام آئے وہ کون, پاکستان میں تھے یا پاکستان سے باہر؟ ٹانگیں جنہوں نے لگا. جی سر بالکل, مجھے بیسیکلی پہلے ایک ٹیم منگوائی گئی, میں نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آرٹیفیشل لمبس لگائی جائیں. گورنمنٹ نے مجھے ابلائج کیا, اور ساؤتھ افریقہ سے 7 لوگوں کی ٹیم پاکستان آئی, جن میں ایک امریکن لڑکی تھی ڈاکٹر سینڈرا, جو کہ آرٹیفیشل لمبس کی ایکسپرٹ تھی. اس ڈاکٹر سے میرا معائنہ کیا اور مجھے دیکھا, ٹانگیں لگائیں. جب ٹانگیں لگ گئیں تو انہوں نے کہا میں بہت معذرت خواہ ہوں, آپ ان ٹانگوں سے اپنی لائف میں کبھی نہیں چل سکیں گے. میں نے جب وجہ چل نہیں سکیں گے, نہیں چل سکیں گے, چل کے دکھایا. جب میں نے پھر ان کو کہا, وجہ پوچھی کہ کیوں نہیں چل پاؤں گا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک مکمل بازو بھی نہیں ہے. اگر آپ کی بازو ہوتی تو ہم آپ کو سٹک کیا ہوئی ساکیاں پکڑا کر آپ ان کے سہارے ہلکا پھلکا چل سکتے, لیکن ابھی آپ کی بازو بھی نہیں ہے, آپ کا بیلنس مینٹین نہیں ہوگا تو آپ بالکل نہیں چل سکتے. چلیں, تو آپ نے ہمت نہیں ہاری اور چل کے دکھا دیا. اور سر میں نے پھر چل کر دکھایا ان کو, اور ان کو میل کی باقاعدہ, وہ مجھے دیکھنے کے لیے پاکستان آئے کہ کیا بات ہے, آپ نے چیلنج کیا اور چل کے دکھایا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ محمد حسنین صاحب. محمد حسنین صاحب, پاکستانی قوم جو ہے ان پہ فخر کرتی ہے, بے شک, اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید آگے بڑھائے. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.